اب گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے عامر ضیاء صاحب، اس میں سب کو شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی بڑا چرچا ہوا علی محمد خان صاحب اور اسد قیصر صاحب مل کر آئے فضل الرحمان صاحب سے. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا مقصد کیا ہوگا؟ اور ایک بات ہو رہی ہے، نون لیگ تو کہتی تھی مائنس تحریک انصاف کے چیئرمین سب سے بات ہو سکتی ہے، ان کو تو چیئرمین شپ سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا ایسا کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کسی کام آئے گا؟ ہم نے چارٹ آف ڈیموکریسی بھی دیکھا، بہت کچھ ہوتے دیکھا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، علی درانی صاحب بھی اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں، تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ساری جماعتیں اس میں اکٹھی ہوں گی. ابھی ہم نے پی ڈی ایم میں بھی دیکھا ساری جماعتیں اکٹھی تھیں سوائے ایک جماعت کے. تو ہم نے تو کچھ نہیں اس میں دیکھا سیاسی طور پر کوئی استحکام آ سکا ہو، کوئی ڈائریکشن کلیئر ہو سکی ہو، کوئی آئین پارلیمانی نظام ہو سکا ہو، کوئی بہتری آ سکی ہو گیا، سب ایک چیز پر ایگری کر سکے ہوں. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اب اور زیادہ ایک دوسرے کے خلاف پیپلز پارٹی کے بیانات تیز ہو گئے. یہ آپ نے بڑے بنیادی قسم کے سوالات اٹھائے، اور میں بھی دیکھ رہا تھا اب سے کیا کل پرسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض سوشل میڈیا پہ بڑا پھلکا اڑایا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی اور جے یو آئی ایف کے جو رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ بعض لوگ تنقید کر رہے ہیں. کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی مولانا صاحب یو ٹرن لیا، کوئی کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن لیا. لیکن وہ ایک انگریزی مفکر نے کہا تھا نا، انگریز مفکر نے، کہ جی دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز ان پولیٹکس نائدر دیر آر پرپیچول اینیمیز، یعنی کہ نہ مستقل آپ کے دوست ہوتے ہیں نہ دائمی دشمن ہوتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے صرف پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی ہم نے صورت میں نہیں دیکھی. آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں اسی طرح کی تنقید اور اس سے بڑا خوفناک قسم کے بیانات اور الزامات جو تھے وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ لگاتے رہے ہیں. لیکن جب موقع ملا ان کو، انہوں نے جیسے پی ڈی ایم کی حکومت میں ساتھ شامل بھی تھے. تو یہ اگر ہو رہی ہے کہ سیاست میں صفیں بدل رہی ہیں اور اس کے کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں، یا اگر صفیں نہیں بھی بدل رہی لیکن کم از کم لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جناب کیا اور پاسبلٹی کوئی ہے، تو یہ ہمارے ایک نیچرل سیاست کا پروسیس ہے. اس پہ نہ غصہ کرنا چاہیے، نہ اس پہ تنقید کرنی چاہیے، نہ ناراض ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بڑا ضروری ہیں یہ. دوسری بات یہ کہ گرینڈ ڈائیلاگ، اب بات یہ ہوتی ہے گرینڈ ڈائیلاگ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر گرینڈ ڈائیلاگ کا مقصد یہ ہے کہ افراد کو فائدہ پہنچانا ہے، چند افراد کو، عوام کو نہیں، چند افراد کو فائدہ پہنچانا ہے، تو پھر تو مطلب ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک موقع پرستانہ قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی اتحاد بنے گا اور وہ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ گرینڈ ڈائیلاگ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کو یہ ہماری زندگی اور موت کے ایشوز کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، گورننس کو کیسے بہتر کرنا ہے، بدعنوانی کے خلاف کیسے جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کو ایک مضبوط ریاست، ایک کہتے ہیں مستحکم ریاست کیسے بنانا ہے. اور ان چیزوں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ جی 73 کا آئین جو ہے وہ سب لوگ اس کا کہتے ہیں کہ جی بڑا بہترین چیز ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کیوں اس سیاسی استحکام نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ 73 کا جب آئین بنا تو اس کے بعد جو اس کے بانی تھے انہوں نے اس کے اندر اتنی ساری امینڈمنٹس کر دی تھی، میری مراد الفقار علی بھٹو صاحب سے ہے. پھر جناب اس کے بعد اتنی امینڈمنٹس ہوئی کہ اس کا حلیہ بدل گیا، اور وہ جو پھر زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے تحت کی 200 سے زیادہ امینڈمنٹس تھیں. تو کیا ہمیں مزید مطلب ہے کہ آئین نو کو یہاں چاہیے، ہمیں کیا چیز چاہیے کہ ہم پاکستان کو اس بھمر سے نکال سکیں؟ ہم وہ جو ہمارا مرد ہو گیا نا کہ ہم آئین نو سے ڈرتے ہیں اور نقش کون پہ اڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کو بدلنے کا وقت ہے. اگر اس ویژن کے ساتھ ہوتا ہے تو ملک کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر مقصد یہ ہوگا کہ مطلب فائدہ کسی ایک خاندان کو ہونا ہے یا کسی فرد کو ہونا ہے اسامہ صاحب، تو پھر اس کا فائدہ جو ہے ملک کو نہیں ہو رہا. پھر میرے خیال میں بیکار کی ایکسائز ہوگی. تو ابھی میں پیش گوئی یہ کر نہیں سکتا کیونکہ ابھی وہ سامنے چیزیں نہیں آئی ہیں. لیکن خدا کرے کہ کوئی اس طرح کا ہو کہ جس کا ایجنڈا پاکستان اور اس کے عوام ہو، نہ کہ افراد، سیاسی جماعتیں. جو ہماری سیاست قبیلوں میں بٹی ہوئی نا، سیاسی قبیلے ہیں ہمارے، سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، سیاسی قبیلے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ان کی دشمنیاں بھی بالکل قبائلی نوعیت کی ہیں. جو ہماری قبائلی نظام اور فیوڈل نظام ہے اس کا عکس آپ کو ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی نظر آتے ہیں، کہ وہ لہجے میں نظر آتے ہیں جس طرح یہ لڑتے بھڑتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ لوگ اب کیا واقعی 21ویں صدی میں، دنیا 21ویں صدی میں آ گئی، کیا ہمارے سیاستدان 21ویں صدی میں آنے کو تیار ہیں؟ کیا یہ واقعی جمہوریت پسند ہیں؟ کیا واقعی عوام دوست ہیں؟ تو یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں، اور میں تو اتنا مطلب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.